عبادت کی قسم ہے. جو بھی ہمارے اسلام کے اندر، مذہب کے اندر جو عبادت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی ہیں، یعنی اس کا تعلق صرف بدن سے ہے، محنت کرنا، وہ عبادت انجام دینا ہے. اور ایسی باتیں بہت ساری ہیں. مثال کے طور پر نماز، اس کا تعلق بدن سے، ہمارے جسم سے ہے کہ نماز پڑھنی ہے. اسی طرح روزہ کے تعلق بدن سے ہے. روزہ رکھنے میں انسان کا پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا ہے، صرف محنت کرنی ہے بس. ذکر و اذکار کرنا، کوئی خرچہ نہیں، صرف محنت ہے. اور دوسری وہ عبادت اس کا تعلق صرف مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ خیرات، مال دینا ہے. اور تیسری وہ عبادت ہے جو مالی اور بدنی دونوں ہیں، جیسے حج اور عمرہ. اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، آنے جانے کا کرایہ، کھانے پینے کا، سفر کا خرچہ، وہاں رہنے کا انتظام. تو گویا کچھ باتیں ایسی جو بدنی ہیں، اس کا تعلق بدن سے ہے. اور کچھ باتیں ایسی جو مالی ہے، اس کا تعلق مال سے ہے، دولت سے ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو مالی اور بدنی دونوں ہیں، یعنی محنت بھی اور پیسہ بھی. یہ روزہ کس میں سے ہے؟ ان عبادتوں میں سے ہے جو بدنی ہے، اس کا تعلق بدن سے ہے، ہمارے جسم سے، محنت سے ہے، اس میں پیسے کا خرچ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بندوں کو آزماتا ہے کہ جو بدنی عبادتیں کیا انسان کرتا ہے یا نہیں، جو مالی عبادتیں وہ مال خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور جو عبادتیں بدنی اور مالی دونوں ہیں اس میں بھی انسان اس عبادت کو انجام دیتا ہے یا نہیں. یہ آزمائش ہے تمام کے لیے. اللہ ہر طرح سے انسان کو آزماتا ہے. تو انسان کا کام ہے کہ ہر عبادت کو انسان انجام دے خوشی سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل سے انسان عبادت کرے، تو اس کو کہتے ہیں عبادت. اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بندے کو چاہیے، ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی ہر بات کو مانے، دل سے مانے، خوشی سے مانے، دل کی گہرائی سے مانے. اس کو کہتے ہیں مسلمان. اور وہ مسلمان خطرے کی نشان پر ہیں جن کو جو باتیں اچھی لگتی ہیں وہ مان لیتے ہیں، اور جو باتیں ان کی مزاج کے خلاف ہو، دل کے خلاف ہو، پسند کے خلاف ہو، اس کو نہیں مانتے، اس کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں یا اس پر اعتراض کرتے ہیں. ایسے لوگ ایمان کے خطرے پر ہیں، وہ خطرے کی گھنٹی پہ چل رہے ہیں، وہ لوگ خطرے کی نشان سے گزر رہے ہیں. کسی بھی مسلمان کو یہ ادھیکار نہیں ہے، یہ اجازت نہیں، یہ حق نہیں ہے کہ اسلام کے کسی پر حکم پر وہ اعتراض کرے، یا کسی بھی مسئلے پر اعتراض کرے، یا کسی عبادت پہ اعتراض کرے، یا جو بھی نظام ہے، سسٹم ہے اسلام کا، اس پر کوئی اعتراض کرے. نہیں ایسے کیوں ہے، ایسے نہیں، ویسے ہونا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خطرناک بات ہے یہ. دین کا معاملہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. ہم کیوں کا سوال نہیں کر سکتے. ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے ہم نہیں بول سکتے. ہماری تو اوقات ہی نہیں اللہ کے سامنے. بھائی یہ دل دماغ جو استعمال کر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. آپ کے ماں باپ کو اللہ نے بنایا، آپ کو اللہ نے بنایا. جو کھا پی رہے اللہ نے بنایا. یہ دل، یہ دماغ اللہ نے دیا ہے. اللہ کی دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے ہیں. اللہ کے جو آکسیجن آپ لے رہے ہیں، یہ کڈنی، یہ آپ کا دل، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. پھیپڑا اللہ نے دیا. کسی کا کڈنی خراب ہو جاتا ہے، کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے. تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ایک آنکھ کی کتنی قیمت ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، تو اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا صحیح، کیا اگر اللہ کو معلوم ہے. تو اسلام پورا اللہ نے بنایا، یہ انسان نے نہیں بنایا. خود ہمارے نبی نے بھی اسلام کو نہیں بنایا. ہمارے نبی نے تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، پیغام کو بندوں تک، لوگوں تک پہنچا دیا. بس شریعت کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو عبادت مالی ہو، بدنی ہو، یا دونوں ہو، ہر طرح کی عبادت کو انسان کو چاہیے کہ دل سے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، خوشی سے کرے. اور اسلام کے سارے مسئلے، سارے حکم کو دل سے مانے. اگر کہیں دل میں کہیں اس کے کہیں گڑبڑی ہے یا کہیں اعتراض ہے تو فوراً چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور تمام حکموں کو، اسلام کے تمام احکام کو، تمام مسائل کو دل سے خوشی سے مانے اور اس سے راضی ہو جائے.